السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج ہم ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کور کرنے والے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، ریاکاری. لیکن یاد رکھیے گا، اس ریاکاری کو آپ وہ جو اسراف اور تبذیر ہم نے کیا تھا نا، جو شو آف کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کا تعلق ہے جو ہمارے معاملات ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے سومو ریا، اس کو میں نے آسان لفظوں میں ریاکاری کر کے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ ریاکاری والی بیماری ہوتی ہے نا، تو ان کی نا نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی نیک کام کرے نا، تو وہ لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں نے کوئی ڈونیشن دیا ہے، میں نے کوئی تہجد پڑھی ہے، یا میں نے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کی ہے، یا میں بہت ہی آج کل نیک ہو گئی ہوں اور میں قرآن کی کورسز کر رہی ہوں. تو لوگوں کو یہ بات سنانی، تو یہ تو ہو گیا سم. اور ریاکاری کیا ہے کہ اس میں وہ بتا نہیں رہا، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کو نظر آئے کہ بھئی یہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. تو یہ سومو ریا جو ہے نا، یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے، سنا کے لوگوں کو اپنی تعریف کرنی اور دکھا کر کروانی. اچھا، آپ لوگ اس کو شاید، جیسے میں نے انگلش میں یہاں پہ ہپوکریسی لکھا ہے، آپ سمجھیں کہ ہپوکریٹس جو ہیں، آپ نے ان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے منافق، یعنی وہ منافقت کرتے ہیں. ریاکاری ایک اور طرح کی چیز ہے، ہوتے یہ کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں. دل میں کوئی انسانیت کی فکر ہے نہیں ہے، لیکن جب کوئی ڈونیشن دینے جائیں گے تو اتنی بڑی تصویر کھنچا رہے ہوں گے کہ دنیا جہاں کا درد ان کے دل میں بسا ہوا ہے. نماز خود اکیلے میں پڑھ رہے ہوں گے تو پتہ نہیں سنتیں بھی پڑھیں گے کہ نہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو وہ سنت، فرض، نوافل، وہ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھیں گے کہ لوگ نوٹس کریں کہ بھئی یہ تو بہت ہی اللہ سے اٹیچڈ ہیں. آگے بڑھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے. اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سے برائے نام کرتے ہیں. تو یہ پھر وہی بات ہو گئی نا، اس کانٹیکس میں کہہ رہی تھی، جب نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے ہوں گے تو بڑی کاہلی سے پڑھیں گے، مطلب دل بھی نہیں کر رہا ہوگا اور ٹکرے مار رہے ہوں گے، لیکن کیا کریں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بس ایسی زبردست نماز پڑھیں گے کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی اتنا لمبا سجدہ، رکوع، تلاوت اس کی توفیق ہو. پھر آگے دیکھیں، سورہ المعون کی آیت نمبر، اگر آپ 4 سے 6 تک کا ترجمہ دیکھیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح پھر ایک حدیث آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، بے شک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کی انٹینشن بے شک ہو کہ آپ کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بیچ میں آپ اس میں ریاکاری کر جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. سپوز کسی دوست کا کوئی انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، کوئی مدرسہ ہے، آپ کے جاننے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے جو بھی اپنے زکوٰۃ ہیں یا صدقات ہیں، آپ نے ہمارے مدرسے کو دینے ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دینے تو ہیں ہی ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے میں نے دینے ہیں، لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو اگر دینے ہی ہیں نا، میں اس کو دے دوں گا، اس کے مدرسے کو، تو میرا دوست بھی خوش ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، آپ کی اس میں تھوڑی سی ریا آ گئی نا. یعنی آپ نے میجورٹی جو آپ کی چوائس تھی وہ تو آپ نے اللہ کے لیے کر رہے تھے، یہ کام اس ادارے کو آپ دے رہے تھے، لیکن کیونکہ جو ہیڈ آف دا مدرسہ ہے وہ آپ کا جاننے والا، تو 10% آپ نے اس کی بھی خوشی رکھ لی. تو یہ بھی تو ایک ریاکاری ہے نا، بے شک ریاکاری کم اماؤنٹ میں، لیکن ہے تو صحیح. تو ایسے مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر آپ کی نیت میں نوٹ پوائنٹ سم تھنگ بھی کوئی آ گیا نا، کوئی ریا کا کوئی عنصر آ گیا، تو وہ پھر جو عمل ہے وہ خالص نہیں رہتا. پھر ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی
وہ تو شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا تو وہ شرک کر چکا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، دکھانے کے لیے روزے رکھیں، صدقات دیں، اس میں آپ نے کہیں بھی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے علاوہ کسی کا بھی تھوڑے سے بھی پرسنٹ کا فائدہ یا خوشی دیکھی تو وہ آپ کا عمل خالص نہیں رہے گا، کیونکہ ہم انسان اور اللہ کو کہیں نہ کہیں مکس کر رہے ہیں نا۔ کیونکہ اگر ہم اپنی نیکیاں خالصتاً لوگوں کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی دیکھ لیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں سے جا کے افریقہ وغیرہ سے ایکٹر ایکٹریسز وغیرہ ہیں بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور بہت ان کی میگزینز میں پکچرز آتی ہیں کہ بھئی ان کے دلوں میں بہت زیادہ رحم ہے، یہ انسانیت کی چلتی پھرتی تصویر ہیں کہ گورا بچہ نہیں لیا، افریقہ سے جا کے ایک کالے رنگ کا بچہ یہ لے کے آئے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے پرورش دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں پہ بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس بچے کو لاتے ہیں؟ نہیں نا، وہ تو انسانیت کے لیے لاتے ہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں نا اس کا اجر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ ہیں وہ کافی زیادہ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، ایک جانور ہے اس کو تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ ایون کہ مسلمز میں بھی بہت سارے ابھی یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اگر آپ کو جانور ہی ذبح کرنا ہے عید پر تو اتنے پیسے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہم پر یہ قربانی کا فرض ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم انسانیت پہ فوکس کریں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو اس پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے نا وہ ہے شرک اصغر۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا کرنا، یعنی دکھاوا کرنا۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب انسان کی جو نیت ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو جائے تو اس کا جو عمل ہے نا وہ خالص نہیں رہتا، پھر اس کے دل میں کیا بات پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے نا ذرا شہرت مل جائے۔ جیسے میں نے پہلے منشن کیا تھا کہ ریاکاری کا تعلق دین سے ہے نا، نیک کاموں سے، تو وہ شہرت کہاں چاہتا ہے؟ ایسے کام کرتے ہوئے کہ جس میں وہ لوگوں کی نظروں میں آئے، وہ ان کی تعریفیں سمیٹے، چاہے وہ سوم یعنی بتا کر لوگوں کو اپنی بتائے کہ بھئی میں تو آج بہت تھک گیا ہوں، میں بس تہجد سے اٹھا ہوں تو ابھی تک سویا نہیں، تو اس نے مینشن کر دیا کہ وہ تہجد گزار بھی ہے، تو یہ سنا دیا لوگوں کو۔ اور ریا میں کیا آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا متقی ظاہر کرنا کہ لوگ بس اس کو دیکھ کے امپریس ہو جائیں، اس کی تعریفیں کرتے رہیں۔ اچھا، پھر ایسے شخص کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کی تعریفیں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے دل کی بات رکھ لیتے ہیں، تو پھر لوگوں میں اس کی بہت واہ واہ ہوتی ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی متقی ہیں۔ لیکن ہوگا کیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جو کام یہ کیے ہوں گے دنیا میں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا اور کہے گا کہ میرے تو نام اعمال میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میں نے صدقات دیے تھے، ڈونیشن دیے تھے، نوافل پڑھے تھے، مسجدوں کو ان کی رینوویشن پہ بہت پیسہ لگایا تھا، تو یہ کہاں گئی چیزیں، میرے نام اعمال میں کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے لیے کیا تھا نا یہ عمل ان سے جا کے اجر لے لو، میں تو اتنا ہی دوں گا جتنا تم نے میری رضا کے حساب سے کیا تھا۔ اور یہ بہت سخت حدیث ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کوئی اجر نہیں پا سکے گا، یعنی اس نے دنیا میں اپنا اچھا امپریشن بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں جو ہمارے رویے ہیں، سپوز کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو اگر ہمارے جو بچے ہیں یا ان کے رومز گندے ہیں تو ہم جلدی جلدی ان کو کہیں گے اپنا کمرہ صاف کر لو، مہمان آ رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نا۔ اگر سپوز انہوں نے کوئی مووی لگائی ہوئی ہے، ساتھ میں پاپ کارنس کھا رہے ہیں، تو ایک دم پتہ چل گیا کوئی بہن آ رہی ہے اور وہ بہت لائک سخت ناپسند کرتی ہیں یہ فلمیں وغیرہ دیکھنا اور بہت وہ عبادت گزار ہیں اور بہت نیک ہیں، تو بس جی ٹینشن ہو گئی فوراً بچوں کو کہ بھئی وہ مہمان آنے والے ہیں، ٹی وی بند کرو اور جلدی جلدی یہ کشنز وغیرہ ٹھیک کرو، اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ تو آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ریاکاری سکھا رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ خاتون ہے، انہوں نے کوئی مدرسہ وغیرہ جوائن کیا، انہوں نے پڑھا قرآن، ان کے دل پہ اثر کیا، انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور اپنی عبادت گزار بھی بن گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، جب کورسز وغیرہ ختم ہو گئے اور بالکل ان ٹچ نہیں رہی تو ان کے دل میں نا اب عجیب سی ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک کشمکش کا شکار ہو گئی کہ اب میں اپنا سر کور کروں یا نہ کروں، کیونکہ ان کی بھی ڈوئل پرسنالٹی بن جاتی ہے، کہیں پہ وہ جاتی ہیں تو حجاب کرتی ہیں اور جب سپوز وہ کسی شادی پہ جا رہی ہیں تو وہ حجاب نہیں کریں گی، لیکن جب وہ ایسی دعوت میں جائیں گی یا ایسی محفل ہوگی جہاں پہ
قرآن اور حدیث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوگی یا ایسی مجلس ہوتی ہے نا، تو وہاں پر وہ کیا کریں گی، وہ حجاب پہن کر جائیں گی۔ اچھا تو اب کیا ہوا، کبھی وہ بازار بھی بغیر حجاب کے چلی گئیں، تو جو انہوں نے اتنی محنت کی تھی، قرآن پڑھا تھا، وہ شیطان ان کو واپس لے آیا جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی سسٹر عبایا پہنتی ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں وہ اللہ کے لیے کریں، ادروائز وہ ریاکاری ہے۔ کیونکہ ہپوکریٹ کی سب سے بڑی جو وہ مثال کیا کہتے ہیں کہ وہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا بن جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ ہی کے جیسا ہوں۔ تو اسی طرح جب یہ دینی مجالس میں جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم تو حجاب کرتے ہیں، ہم بھی نیک رستے پر ہیں، اور جیسے ہی کسی کی مایوں ڈول کی ہوئی تو اتار کے وہ پارٹی کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارا دین بار بار ہر لیکچر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو ایک بیلنس رویہ سکھاتا ہے، آپ ایکسٹریمز پر مت جائیں، گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے آپ کو دین میں انڈلج کرتے جائیں، اپنی ایسی پرسنالٹی بنائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کریں جس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے، نہ کہ ہم اللہ پلیزر کی بجائے پیپل پلیزر بن جائیں، ہم ان کی خوشی دیکھیں۔ آپ سر کور کریں گی تو کوئی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ آپ کی تنقید کریں گے، جب تعریف کریں گے تو آپ خوش ہوں گے، تنقید آئے گی تو آپ کا دل برا ہوگا، آپ کہیں گے میں کہاں پھنس گئی ہوں، میں نے کیوں حجاب کر لی ہے۔ تو دیکھیں یہ سب آپ نے اپنے آپ سے خود بات کرنی ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک بات اور میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت لمبا لمبا وقت لگا رہے ہیں، آپ نے ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا جو میں نے آپ کو ریاکاری سمجھائی کہ یہ ہم دینی لحاظ سے کرتے ہیں، اور کسی بھی نیک کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسانوں کی رضا کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے جو ریاکار شخص ہوتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی آپ ایسے سمجھیں کہ وہ ایک ایکٹر ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایک ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس نے نا ایک نیک انسان کا لبادہ چڑھایا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، متقی آدمی ہے، بہت تہجد گزار ہے، لیکن ہوتا پتہ ہے کیا سب سے خطرناک بات کیا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے اور مخلوق میں مشغول ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ صرف مخلوق کے بارے میں اس لیے سوچتا ہے کہ اس کی جو اپریسیشن ہے، جو اس کی واہ واہ ہونی ہے وہی تو کریں گے، تو بس وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ فیمس ہو اور وہ جیسے ڈونیشن وغیرہ دے، اس کا امپریشن اچھا پڑے لوگوں پر۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو اس کی پتہ سب سے بڑی جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نا قرآن نہیں پڑھا ہوتا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو انسان کو نا اپنی ریاکاری اور اخلاص نیت کا تب جا کر پتہ چلتا ہے، وہ سمجھ پاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے اعمال جو ہیں کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یا وہ انسانوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہی ریاکاری ہے نا، اور یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کی فکر کرتے ہیں۔ اچھا اکثر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک دم ایک عورت نے نا اٹھتے ہوئے کہا یا اللہ، مطلب اوپر دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کا اٹھ کے بیچ میں سے چلی گئی۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اچھا پھر ایک اور مثال ہے کہ لوگوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں سنت سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تسبیح کسی اور چیز پر نہیں پڑھی، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ آپ کسی دعوت میں جائیں تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوں گی، بڑا سا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوگا، انہوں نے بڑا روحانی سا چہرہ بنایا ہوگا، اور آنکھیں بند کر کر کے وہ تسبیح بھی پڑھ رہی ہوں گی، دانے بھی پھینک رہی ہوں گی، پھر آنکھ کھول کے وہ سب پہ نظر ڈالتی ہوں گی کہ کیا گفتگو چل رہی ہے، پھر وہ ایک دانہ پھینکتی ہوں گی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ پر فوکس کرتا ہے۔ آپ نے اللہ سے ایک کنیکشن بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے، تو آپ تسبیح گھر جا کر پڑھ لیں، اتنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریاکاری ہے، کیونکہ اس میں پھر دکھاوا آ جاتا ہے نا۔ پھر ایک اور مثال یہ ہے کہ رمضان میں ہم سب روزے رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ اتنی بیمار کیوں لگ رہی ہیں، ان کا منہ کیوں ایسا بنا ہوا ہے، بیکاز آبویسلی آپ 30 روزے رکھ رہے ہیں، تو 10ویں روزے کے بعد تو ویسے ہی انسان کی آہستہ آہستہ ہمت کم ہونے لگتی ہے، تو کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ کا منہ ایسا کیوں بنا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مطلب ان میں کیا ہے کہ وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، اب بتانا بھی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر ایسا شخص جو کسی دفتر میں کام کر رہا ہے تو بڑی خاموشی سے، تو کسی نے پوچھا ارے بھائی آج تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، نہیں نہیں آج میں نے وہ منڈے کا روزہ رکھا ہوا ہے نا سنت کے مطابق۔
بس ایسا ہی ہے. بڑی عاجزی انکساری سے جواب بھی دے دیا اور بتا بھی دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں ایک روزے سے تو انسان بیمار نہیں لگتا نا، یہ بھی ریاکاری ہے. اچھا پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ پہلے یہ اخبار میں تصویریں آیا کرتی تھیں کہ عورتوں کو سلائی مشین تقسیم کر رہے ہیں تو مشین دیتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر تصویر کھنچا رہے ہیں، یا ہاسپٹل یا اسکولز کو ڈونیشن دے رہے ہیں تو چیک پکڑاتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر تصویر کھنچا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یا کہیں پر کوئی کسی چیز کا اناگوریشن ہوا ہے تو وہاں پہ ماربل کی تختی پر لکھا ہوا ہے کہ کس نے ڈونیٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہی تھی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. وہاں پر وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گھر ان کو ڈونیٹ کرنا ہے نا تو آپ اپنا نام دے دیں، اس گھر کے باہر آپ کے نام کی تختی لگا دی جائے گی. تو میں نے سوچا کہ جب آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتی، تو میرے نام کی تختی ان کے گھر کے باہر کیوں لگے؟ تو مجھے ان کا یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا. اسی طرح کچھ لوگ جو مسجد بھی بنواتے ہیں تو وہ مسجد کا نام اپنے نام پر رکھتے ہیں. پھر ان کو نا بڑا سکون ملتا ہے اس مسجد میں جا کے، کیونکہ انہوں نے بنوائی ہوتی ہے، ان کے نام پر ہوتی ہے. پھر اور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اچھا اچھا آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. ان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے کہ دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے اور اس کے ساتھ میرا وہاں پر نام بھی ہے، اور اس طرح لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میری مسجد میں آ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب مجھے اس کا اجر ملے گا. بیسیکلی تو وہ شروع سے کام خراب کر دیا. آپ کی نیت کیا تھی؟ جہاں بھی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا کہ لوگوں میں میرا نام ہو اور کوئی بھی کام میں دین کے لیے کروں تو لوگ اس کو ریکگنائز کریں، تو سمجھیں وہاں پر ریاکاری انوالو ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں کوئی دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی تعریف کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا آپ ذکر نہیں کرے، میں تو بہت گناہ گار ہوں. تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامی لحاظ سے یہ بات منع ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق گناہ گار کہنا یا لوگوں کے سامنے اپنی برائیوں کا تذکرہ کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بندے کا گناہ چھپا لیا ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرے یا ذلیل کروائے. دیکھیں ہم پر فرض ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم چالاکی نہیں کر سکتے کہ کچھ ہم اللہ کے لیے کر لیں اور کچھ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اور ایسا عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر کسی شخص کی 100% نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بیوی جو ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر شک ہے، تو وہ اس کے والدین کو جا کے بتاتی ہے کہ بھئی مجھے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. تو والدین کیا کہتے ہیں کہ 50% تو وہ تمہارا وفادار ہے، 50% ٹرسٹ کر لو، اور 50% وہ اگر کسی اور کے ساتھ بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو تم اس سے علیحدہ نہ ہو، ہسبینڈ وائف تم لوگ اکٹھے رہو گے. تو یعنی ریلیشن شپ میں بھی آپ 50% برداشت نہیں کر سکتے، تو یہاں پر تو معاملہ اللہ کا ہے. وہ کیسے یہ ایکسیپٹ کر لے کہ آپ لوگ اس کے نام پہ دیکھ کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک حدیث جو ہے نا وہ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ اسپیشلی جو قرآن سے اٹیچڈ ہیں یا جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے. ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ غم کی خندق سے پناہ مانگا کرو. تو جب کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ غم کی خندق کیا چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے یا ایک خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. یعنی امیجن، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 400 مرتبہ. تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت گزار یا وہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، اگر تو نیت لوگوں میں اپنی تعریف کی ہے یا اپنی دھاک بٹھانی ہے کہ بھئی میں تو بہت شریف ہوں، میں قرآن پڑھتی پڑھاتی ہوں اور بس ایسا ایک اپنے اوپر لبادہ چڑھانا ہے، تو اس حدیث میں نا اپنا اپنا خود ہی سوچ لیں کیا انجام ہونے والا ہے. ابھی تک تو میں سوم و ریا یعنی سنا کر یا دکھا کر ریاکاری کرنا اس پر بات کری تھی. اب اس میں ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے اور وہ ہے خوف اور ریا. اس میں کیا ہے کہ انسان لوگوں کے ڈر سے نا نیکی کرنا چھوڑ دے. سپوز کوئی شخص ہے گھر میں، وہ سنت، نفل اور فرض ساری نمازوں میں پڑھتا ہے، اور وہ کسی دعوت میں جاتا ہے تو وہ صرف 4 فرض پڑھتا ہے یہ سوچ کے کہ اگر میں نے سنت پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. تو وہ لوگوں کے خوف سے جو اپنا وہ جائز عمل تھا جو وہ کرتا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا. تو اس کو خوف ریا کہتے ہیں.
آج آپ کو میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایک ریاکاری، یعنی جو مثالیں میں نے آپ کو اوپر دی ہیں، اور پھر ایک ہے خوف ریا۔ ریاکاری میں آپ بہت زیادہ دکھاوا شو آف کر کے کام کر رہے ہیں، اور خوف ریا میں کیا کر رہے ہیں کہ جو آپ جائز کام بھی کر رہے تھے وہ بھی اپنے لوگوں کی وجہ سے کم کر دیے، چھوڑ دیے، تو یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص ہے، وہ اپنی ہر نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اچانک اس کے گھر میں دوست آ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو کہے کہ آؤ چلیں سب نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتا ہے، کیونکہ وہ گھبراتا ہے کہ دوست یہ نہ کہیں کہ بھئی تم تو بہت ملا بن گئے ہو، کیا ہو گیا کہ بہت آج کل مسجد جا رہے ہو، کون سی دعائیں اللہ سے قبول کروانی ہے۔ تو ان کی وہ تنقید سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے کہ میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ خوف و ریا کی پابند ہو جاتی ہے۔ پھر خواتین کے لیے ایک اور مثال ہے کہ جیسے آپ نے حجاب کرنا شروع کیا، اب آپ ایک دعوت پر جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مذاق اڑانا ہے، کیا کیا کمنٹس پاس ہونے ہیں، تو آپ ان کے ڈر سے اس دعوت میں حجاب کر کے نہیں جاتی۔ ویسے آپ کر رہی ہیں لیکن اس جگہ پر آپ نہیں کر کے گئیں، تو یہ بھی خوف ریا میں آتا ہے، کیونکہ وجہ تو یہ ہوئی نا کہ آپ کو شرم آنی شروع ہو گئی کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت ریلیجیس ہو گئی ہیں۔ تو جو ایک آپ جائز عمل کر رہی تھیں، حجاب کر رہی تھیں، اپنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھیں، اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا اور لوگوں کی رضا کی آپ نے فکر کی، تو یہ بھی ریاکاری ہوئی نا۔ بے شک آپ خوف سے ہو کے کر رہی ہیں یا آپ شو آف کے لیے کر رہی ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ منافقت اور ریاکاری کو ایک سمجھتے ہیں۔ نہیں، ریاکاری دین کے معاملات میں ہوتی ہے، اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی پسند نہیں ہے، آپ ان کے سامنے بھی بیٹھی ہیں، دل میں شدید نفرت ہے، اور ان سے مسکرا مسکرا کے آپ باتیں کر رہی ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اس کی لوگوں میں تحشیر کی جائے داد وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ پلیز اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں، منافقت اور ریاکاری ایک نہیں ہے۔ اچھا چلیں تھوڑا سا ریاکاری کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، اپنی نیکیوں کا لوگوں میں پرچار نہیں کریں۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں، اگر آپ صدقات دیتی ہیں، اگر آپ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں، یا جو بھی آپ کام کرتی ہیں اپنی اللہ کی رضا کے لیے، اس کو لوگوں میں کامن نہ کریں، چیزیں چھپا کر رکھیں۔ آپ جو بھی نیک کام کر رہی ہیں نا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ہر طرح سے خالص کر دے، کہ مطلب تیرے ہاں یہ مقبول ہو جائے۔ اور جب بھی کوئی نیک عمل کرے نا، تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے بس کسی ریوارڈ کے یا ایوارڈ کے چکروں میں ملنا ہے۔ جس دن ایوارڈ ملنا ہے نا، وہ یوم آخر ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نا آپ کی ساری نیکیاں لوگوں کو دکھا دے گا، اس دن آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس دن آپ کو جو ریوارڈ ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، اس دن ملے گا۔ تو اس دنیا میں اس کی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کسی کے گھر دعوت پہ چلی بھی گئی ہیں، تو کوشش کریں کہ ایسے وقت پہ جائیں کہ روزہ کھلنے والا ہو، اور بلکہ خاموشی سے آپ نے کوئی ایک چھوٹی سی چیز کھا لی، یا کوئی وہاں کھجور رکھی ہے تو آپ نے لے لی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر میں آپ شارٹ پڑھتی ہیں، وہاں جا کے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز جیسی گھر میں پڑھتی تھیں ویسی وہاں پر پڑھیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو نیک عمل کرتے ہیں ہم لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے نا موٹیویٹ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، موٹیویشن کے چکروں میں آپ کے اندر جو ہے نا کہیں ریاکاری نہ آ جائے، تو پلیز اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ یہ خوبصورت معاملہ ہے آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان۔ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، کسی یتیم بچے کا آپ نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو قرآن حفظ کرا رہی ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی آپ کنٹینیوسلی ڈونیشنز دے رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا چھپا کر رکھنی ہیں۔ اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی نیت میں کہیں کسی وجہ سے کسی بہت زیادہ تعریف سے خرابی آ گئی ہے، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور اپنے لیے ایک پنشمنٹ بھی مقرر کر لیں کہ اگر آپ سے کوئی ریاکاری ہو جائے تو آپ نے اتنے پیسے جو ہیں آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی برائی سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جو میں نے کہی ہے نا اپنی نیکیوں کو دوسروں سے چھپائیں، یہ غیروں کے لیے، لیکن اگر آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ سے تو سیکھیں گے، آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ اگر کسی کی مدد کر رہی ہیں، کسی جگہ ڈونیشن دے رہی ہیں، کسی غریب کے گھر راشن بھجوا رہی ہیں، تو اپنے بچوں کو بتا کر بھیجیں، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔
آپ کو نیک اعمال کرتے دیکھ کے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہماری والدہ یا والد یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ، یہی ہمارا جو مشن ہوگا لوگوں کے کام آنے کا، اچھے اعمال کرنے کا، وہ اس کو کیری آن کریں گے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ آپ کی اپنی اولاد ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں پر فنڈنگ کر رہے ہیں، اور کوئی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی مدرسے میں، سب آپ بتائیں۔ اسی طرح بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بھئی آپ کے فادر نے یا آپ کے ماموں چچا نے کبھی کوئی رشوت نہیں لی، کم میں گزارا کیا ہے، لیکن حلال کھایا ہے، بہت ایمانداری سے انہوں نے اپنی جاب کی ہے۔ تو ایسی باتیں آپ نے اپنے بچوں کو ضرور بتانی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر گھر میں ہیں، آپ جیسے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، ٹین ایجرز ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو بار بار کہیں گی نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اٹھتے ہوئے آپ کہتے ہیں چلو بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ بھی پڑھ لو۔ تو اس طرح کر کے نا آہستہ آہستہ آپ یہ چیز ریپیٹ کرتی رہیں، تو آج نہیں تو کل وہ آپ کی جو جرنل لائف ہے نا اس کو سامنے رکھیں گے اور وہی کریں گے کہ جو آپ کرتی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا رب ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کام تیری رضا کے لیے کریں، برائیوں سے بچیں، ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو منافقت دلوں میں لیے پھرتے ہیں، اور ایسی جھوٹی تعریف سے بچا جو ہمارے دل میں ریاکاری پیدا کر دے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن میں یہیں پر ختم کرتی ہوں، اگلے ویک ملتی ہوں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔